السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا محبوب نبی اپنے رب کریم کی بے پایہ رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لٹاتا ہوا، خفتہ بختوں کو بیدار کرتا ہوا، مردہ دلوں کو جاویدانہ زندگی عطا کرتا ہوا، کوہ و دمن کو انوار الہی سے رشک طور بناتا ہوا، جو ملتا اپنی نگاہ کرم سے اس کے گندے دل کو پاک کرتا ہوا، نفوس امارہ کو نفوس مطمئنہ کے زمرے میں شامل کرتا ہوا، اجاڑ اور سنسان صحراؤں کو آباد کرتا ہوا، خرامہ خرامہ یثرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تجارتی سفر پر گیا ہوا تھا۔ شام سے واپسی پر ان کی ملاقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت زبیر نے سفید رنگ کا ایک جوڑا بارگاہ اقدس میں پیش کیا، جسے حضور نے قبول فرمایا اور زیب تن کیا۔ اسی سفر میں اہل اسلام کا ایک دوسرا تجارتی کارواں مکہ واپس جاتے ہوئے ملا۔ اس کی سربراہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پار چاند کے دو جوڑے پیش کیے، ایک سرور عالم کے لیے اور دوسرا حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارمغان خلوص و محبت کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت بریدہ بن حسیب الاسلمی اپنا قصہ سناتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ قریش نے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے، تو اتنے بڑے انعام کے لالچ میں بھی حضور کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میری قوم بنی سہم کے 70 شاہ سوار بھی تھے۔ اتفاق سے میری ملاقات حضور سے ہو گئی۔ حضور نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، میرا نام بریدہ ہے۔ یہ سن کر حضور حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی اور حالات درست ہو گئے۔ پھر پوچھا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، میں اسلم قبیلے کا فرد ہوں۔ یہ سن کر فرمایا، ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر پوچھا، بنی اسلم کی کون سی شاخ؟ میں نے عرض کی، میں بنی سہم خاندان سے ہوں۔ حضور نے ابو بکر کو فرمایا، اے ابو بکر، تیرا تیر نکل آیا۔ بریدہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس پیکرے نور کی ایک جھلک دیکھتے ہی بریدہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں، سارے نقاب حقیقت کے روئے زیبا سے اٹھ گئے۔ بے تابی سے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بریدہ اور اس کے ہمراہی تمام کے تمام مشرف با اسلام ہو گئے۔ دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کے بعد بریدہ نے اپنے جذبات تشکر و امتنان کا یوں اظہار کیا، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس کی مہربانی سے بنی سہم قبیلے کے لوگ اپنی خوشی سے اسلام لے آئے، کسی مجبوری سے نہیں۔ رات گزری اور صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب رسول، آپ پرچم لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ میں قدم رنجا فرمائیے۔ انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور نیزے کی انی کے اوپر اسے باندھا اور یوں جھنڈا لہراتے ہوئے حضور کے آگے آگے جا رہے تھے، جبکہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار اور اس کی فضائیں ایسے معزز مہمان، بلند اقبال قائد اور برحق نبی کی راہ میں اپنے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، فائد جو عبادل کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بتایا کہ میں ابراہیم بن عبد الرحمن بن سعد کی معیت میں سفر پر نکلا۔ جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو سعد کے بیٹے عبد الرحمن بھی پہنچ گئے۔ یہ سعد وہ شخص ہیں جس نے سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکوبہ کا راستہ بتایا تھا۔ ابراہیم نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ آپ کے والد نے آپ کو کیا واقعہ بتایا تھا؟ ابن سعد نے کہا، میرے والد سعد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کی معیت میں ان کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی رضاعت کے لیے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختص راستے سے سفر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سعد نے عرض کی آپ رطوبہ سے غامر کے راستے سے تشریف لے جائیں، لیکن وہاں بنی اسلم قبیلے کے 2 چور رہتے ہیں جنہیں المہانان کہا جاتا ہے، اگر حضور کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے حضور کو لے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہمیں ان کے پاس سے لے چلو۔ سعد کہتے ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستے میں کھڑے تھے، ایک نے حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کو کہا یہ یمانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان پر سلام پیش کیا۔ ان کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف لے آیا تھا، انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نحن المہانان، مہان کا لغوی معنی ذلیل ہے، یعنی ہم دونوں ذلیل ہیں۔ حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد اب تم ذلیل نہیں رہے بلکہ عزت و شرف کے مالک بن گئے ہو اور تم دونوں محترم و مکرم ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔